آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے، یعنی مہینہ رمضان شریف کا نو بلکہ سال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں۔ اب جب اس کے عام دن یہ ہے، سنیچر اتوار پیر منگل بدھ یہ ہے، تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے، ہر سیکنڈ ہر لمحہ 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا۔ کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ۔ اب وہ پورے غروب سے لے کر غروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ آخری لمحہ آتا ہے، سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے 24 گھنٹے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں اللہ نے، حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اس میں لمحات کا ذکر ہے، ساعتوں کا ذکر ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں 60,000 بخشا، تو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں کتنے بخشا؟ تو جب آخری سیکنڈ آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی جمعہ کی، تو جتنے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشش سے۔ یہ وہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے، جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دھوپ کتنی ہے مولانا، کتنی دھوپ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی کی شدت کتنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بخار آ گیا۔ کیا بیماری ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا، بھوکا رہتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ گٹکے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف کا ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، کتب فقہ میں، کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں، تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی، پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے، بھئی وہ کفارہ قضا یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے، لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، زندگی بھر رکھ لے۔ اور پھر ان کے چبڑے جو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے، بیماری کا بہانہ کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گی، یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہیز کرو، کم کھاؤ، بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو، بہت ساری بیماریاں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو۔ روزے میں کیا ہے؟ بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے، پیاسا ہی تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں،
بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے. بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے, صرف بھوکا رہتا ہے, تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں, نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو, تو اس کے یہاں. تو میں جب آپریشن کا بل پے کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی, تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے, تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں. وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں, یہ 13, 14 اور 15 مہینے کے جو 3 روزے ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے. تو سب تو نہیں رکھتے, میں نے سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے, فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح, لیکن یہ سنت ہے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا. آپ کی دعاؤں سے میری عادت ہے, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ہر دکاندار چاہتا ہے نا کہ اپنا سودا بکے, تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دے, پھر اللہ کی مدد. وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا, یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا. اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے, لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا, دھل جائے گا, صاف ہو جائے گا, اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا. فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو, اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے. ہاں ایسا بیمار, واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں, کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں, تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے, پیٹ درد ہو رہا ہے, بخار آ گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر میں چوٹ آ گئی ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے؟ روزہ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے, جو روزے کی برکت جانتا ہے نا, جو روزے کی فضیلت جانتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے, یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے, ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے, روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو خلافت دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا, یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا. لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, میں ہی اس کی. مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے, لیکن صوفیہ کہتے ہیں, روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا, روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا, روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر, لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں.
ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں، لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں۔ کچھ روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی برکت ملتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہر چیز کا حق ہے نا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، احبا کے حقوق ہیں، اقربا کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے، ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے، تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا۔ جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو۔ یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حکم دیا گیا ارکان کی ادائیگی کا بالکل تمانیت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا ہو کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے آپ، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کے آپ استنجا جانا چاہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو۔ تمانیت کے ساتھ کہ خدا کی عبادت، لوگ رکوع سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے، اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ 10 سال سے تو کم سے کم مریض ہے۔ نہ یہ عادت اچھی ہے، نہ یہ عادت اچھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ، ایسی نماز نہیں۔ اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے۔ تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں۔ اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی، کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ یعنی عبادت یوں ہو۔ تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو،
आंखों से कोई ऐसी चीज ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुंचाएं, ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा ढाल है, रोजा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफहूम है कि रोजा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए, लेकिन झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है। यानी फटी हुई ढाल दुश्मन से हिफाजत तो नहीं कर सकती ना, तो रोजा जहन्नम से हिफाजत करता है। और ढाल है, सिपर है। जब जंग हुआ करती थी तो वो तलवार के वार जिस पर रोकते थे उसको सिपर और ढाल कहते थे। तो ये जहन्नम के अजाब को रोकने के लिए ढाल दे दी गई है सिपर बना करके, लेकिन ये फट जाती है ढाल कब? जब रोजे की हालत में कोई झूठ बोलता है। तो अब आप बताएं कि रोजे का हक तो ये था कि रोजे की हालत में हम झूठ को छोड़ देते। छोड़ के देखिए झूठ। दरअसल महीने भर के रोजे फर्ज करने का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, तकवा पैदा हो। मैं 11 महीने झूठ बोल रहे हो सौदा बेचते हुए गली मोहल्ले में बीवी बच्चों के दरमियान, अब रोजा है झूठ बोलना छोड़ दो। 1 महीने तक जब मुसलसल झूठ बोलना छोड़ दोगे तो आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने से बचने की, और फिर शैतान को भी कैद कर दिया गया। नफ्स जो झूठ बोलने पे उकसाता है उसको भी भूखा रख करके सुस्त कर दिया गया। नफ्स भी ढीला ढाला पड़ा रहता है रोजे की हालत में, और उधर वो शैतान भी कैद रहता है। अब बंदे से कहा गया अब कोशिश कर, आदत पैदा कर। अब हम मगर आदत नहीं जाती। एहतियात कीजिए, ये सोचकर, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेनूर हो जाएगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेसूद हो जाएगा। फोन पर जो लंबी लंबी बातें रोजे की हालत में करते हो छोड़ दो, मुख्तसर बात करो। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने की आदी बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये क्यों कहते हो कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कोई गर्दन मार देगा? क्या करेगा कोई? अगर हम लेट हो गए और सच बोल दिए कि मैं सोने नींद की वजह से लेट हो गया तो नहीं पहुंच सका, मेरे बच्चों को खिला रहा था नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, कौन कर क्या लेगा? इतना ही होगा कहीं नौकरी करते तो वो हटा देगा। जहां नौकरी करते रज़्ज़ाक वो नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है जिसने झूठ हम पे हराम किया है। मुसलमान सच बोल कर तो देखें, मुसलमान सच बोल कर तो देखें। दरअसल इबादतों की जो लज्जतें बरकतें हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर, हमारे किरदार पर जो मुरत्तब होना चाहिए वो इसलिए नहीं है कि रोजा तो रख रहे लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे। हुकूक रोजा से गाफिल हो चुके हैं। मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं है। बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, तत्हीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गिबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं, आज रोजा है, इजहार करो आज रोजा नहीं करें। अल्लाह जानता है। आज सुबह ही मेरे दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी। फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फोन किया। मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने। मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अजीज और रोजा है, बस सुन तो ले। मैंने कहा रोजा है, बहुत कीमती है रमजान शरीफ, बस कर, खत्म कर दे, आप छोड़ दें, आप बंद करवा दे, परवाह नहीं की। दोस्त राजी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सबने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं? बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं।
اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں. آپ کا لہجہ چند چھوڑ دیجئے, کوئی بات نہیں, مت کیجئے غیبت. روزہ ہے ہمارا آج, اور روزہ رکھنے والا دیکھیے, ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے, شربت فریج میں پڑا ہوا ہے, فروٹ دوپہر سے بھر کے, بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی, کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا, کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے, اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے, یہی ہے نا, اللہ نے منع کیا, اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے. صحیح یہی ہے. تو خود کا کمایا, خود کا پکایا, خوشبو سے گھر پورا معطر, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے, ادھر سے بھاگیں گے, یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے جن کے گھر میں بچے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا. اللہ کی عزت کی قسم, کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت, نہیں کھاتا نا, کوئی نہیں کھاتا, کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے. آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا, جو کھانا تو حلال ہے نا, جو کھانا حلال تھا شوال میں, جو کھانا حلال تھا, بلکہ مغرب کے بعد, غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے, صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے, بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں, میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو حلال کھانے سے بچ گئے, جو اور وقتوں میں, روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی, نہیں میرا روزہ ہے. کسی نے پیش کر دیا, اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے, کہا بہت پسند ہے چائے, کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے, نہیں پیئیں گے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا, کیوں؟ روزہ ہے. یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک, جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا, پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا. اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں, فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا, آپ روزے دار رہیں گے, ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا, مگر حقیقت میں غیبت کر لی